پہلا نظریہ ایک خلافت والا ہے اور ایک نظریہ امامت والا ہے۔ مسلمانوں کے فرقوں کی زیادہ تعداد نظریہ خلافت کی حامی ہے، مسلمانوں میں کم تعداد نظریہ امامت کی حامی ہے۔ نظریہ خلافت کا آغاز سقیفہ بنی سعدہ سے ہوا، نظریہ امامت کا اعلان قوم غدیر سے ہوا۔ نظریہ خلافت میں سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے ان کی بیعت کروائی۔ اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ جو غدیر میں اعلان ہوا وہ صحابی کے ہاتھ سے نہیں، حکم پروردگار تھا، صحابہ کا مجمع تھا۔ رسول نے دست امیر کو اپنے ہاتھوں پہ جتنا بلند کر سکتے تھے اتنا بلند کر کے علی کی امامت کا اعلان کیا۔ مسلمان جھگڑنے کی بجائے اگر ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک خلیفہ صحابی کے ہاتھ سے بنا ہے، ایک نبی کے ہاتھ سے بنا ہے۔ لڑائی جھگڑا اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اگر قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے تو صحابی کا خلیفہ ٹھیک ہے، اگر نبی کی واجب ہے تو دو طرح کے نظریات چلے دیے، ایک سقیفہ سے چلا، ایک غدیر سے چلا۔ بات بڑی مختصر کر دیتے ہیں، جو بات پڑھنا چاہتا ہوں اس پہ لے آتا ہوں۔ جو سقیفہ سے شروع ہوئے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر سے شروع ہوئے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ نے مجبور نہیں کرنا کہ میں کسی تمہید کی منزل پہ جاؤں۔ جو سقیفہ سے شروع ہوئے وہ سارے رضی اللہ ہیں، جو غدیر سے شروع ہوئے وہ سارے علیہ السلام ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہم اس نشے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اسی غرور میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، ہمارے پاس سارے علیہ السلام ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک بھی ایسا عطا نہیں کیا جس پہ ہمیں کوئی شک ہو۔ ہمیں آل محمد جیسے علیہ السلام ثابت کیے ہیں۔ آج مولوی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید ایک اسمبلی سے کاغذ کا ٹکڑا پیش کر کے وہ آل محمد کو رضی اللہ کہہ لے گا تو ہم نے درباروں سے مذہب نہیں لیا، ہم نے قرآن سے مذہب لیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے اسمبلی کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور کاغذ کے ٹکڑوں سے بندے علیہ السلام سے رضی اللہ نہیں ہوتے، جنہیں قرآن لعنت اللہ بنا لیتا ہے وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں، جنہیں قرآن علیہ السلام بنا دیتا ہے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ لہٰذا نہ ہمیں پریشانی تھی نہ ہمیں پریشانی ہے۔ میری قوم کے نوجوان انتہائی محتاط ہو کے انتہائی اعلیٰ طریقے سے اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا، ہمیں ایک لمحے کی بھی پریشانی نہیں ہے کہ اگر یہ قانون بن گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارا خانوادہ، ہمارے آبا و اجداد ہمارے محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ لیکن اگر تم نے سلیبس بدل دیا، اگر تم نے لٹریچر بدل دیا، پھر تمہاری غلطیاں تمہارے گلے میں پڑ جائیں گی۔ اگر تم نے آل محمد کو رضی اللہ لکھنے کی کوشش کی تو ہم تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، اب جبرائیل کو بھی رضی اللہ کہے، اب میکائیل کو بھی رضی اللہ کہے، اب اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہے۔ اگر تو کہے گا جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ہم پوچھیں گے یہ کیسا علیہ السلام ہے جو رضی اللہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی فقیر بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے۔ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، نوکر علیہ السلام ہو تو مالک رضی اللہ ہے۔ آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام جچتا تھا، جچتا ہے، جچتا رہے گا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، سنو، کیونکہ رضی اللہ ڈگری نہیں دعا ہے۔ رضی اللہ تو اللہ کا دیا ہوتا ہے، رضی اللہ تو دعا ہے۔ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ تو بول سکتے ہیں بولو، آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ بنتا ہی نہیں۔ آج مولوی اس چکر میں ہے کہ میں آل محمد کے برابر صحابہ کو کروں گا۔ ہم صحابہ کی عزت اہل بیت کے برابر کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کی عزت اہل بیت کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے صحابہ سے تو پوچھ کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے نہیں چاہتے۔ تو صحابہ کی محبت میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آ رہا ہے، اور تیری کتابوں کی سیاہی ابھی تک خشک نہیں ہوئی۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو میرے نوکر کا بیٹا ہے۔ اسے جا کے باپ کو شکایت کی تھی، تخت ہمارا، تاج ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ باپ نے کہا تجھے یقین ہے؟ تجھے کہنے والا حسن ہی تھا۔ اس کا بابا مجھے حسن نے کہا ہے۔ اس کا جلدی کاغذ قلم لے، لکھوا
کے لے آ، لکھوا کے لے آ۔ اس کا لکھوانے سے کیا ہوگا؟ اس کا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ بیٹا مسکرا کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے ہی کفن میں کیوں رکھا؟ خود صحابہ نے کبھی بھی صحابہ نے اہل بیت کی برابری کا سوچا ہی نہیں۔ صحابہ تو نوکر کے حلوہ تھے۔ صحابی کہتے رہے ہمیں ہلاکت سے بچائے یزید جو قریب ہے۔ صحابی کہتے رہے پورے صراط پار نہیں ہو سکتا جب تک علی کی محبت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ صحابہ کی اہل بیت سے برابری بنتی نہیں، لیکن اگر آج مولوی کو ضد ہے کہ وہ صحابہ کو اہل بیت کے برابر نہیں کہنا چاہتا تو صحابہ رضی اللہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام۔ میرے ملک میں قانون پاس کرنے کی مولوی کوشش کر رہا ہے، صحابی کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے۔ راولپنڈی ہے، سخی کا دربار ہے، غازی کے علم کا سایہ ہے، ذمہ دار لوگ ممبر پہ ہیں، قوم کے سامنے لائیو مجلس میں کہہ رہے ہیں تم صحابہ کی توہین کا قانون بناؤ، ہم سب سے پہلے دستخط کریں گے۔ صحابہ کو گالی دینے والے کو سزا ہونی چاہیے، ہم دستخط کریں گے۔ صحابہ کو گالی دینے والے کو جرمانہ ہونا چاہیے، ہم دستخط کریں گے۔ آپ سر ہلا رہے، اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہو؟ اس سے زیادہ نہیں کہ بابا جی اتحاد بین المسلمین، میں اتحاد بین المسلمین کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ قانون بنائیں کہ صحابہ کو گالی دینے والے بندے کو سزا ہونی چاہیے، ہم شیعہ دستخط کریں۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ جملہ کون سا کہہ رہا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، ہم دروازے بند کر رہے ہیں، ہم گلی بند کر رہے ہیں کہ ہم اس بند گلی میں لے آئیں گے جہاں سے نکلنے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو قانون بنائے گا کہ صحابہ کو گالی دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے سزا ہونی چاہیے، ہم اگلے دن تیری کتابیں تیرے منہ کے سامنے رکھ کے کریں گے۔ اب اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو گالیاں دیتا ہے؟ سب سے پہلے اسے سزا دو جس نے علی جیسے شہنشاہ کے خلاف صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، صفین میں ادھر بھی رضی اللہ ادھر بھی رضی اللہ، خالد بن ولید بھی رضی اللہ، مالک بن نویرہ بھی رضی اللہ، تیسرا خلیفہ بھی رضی اللہ، ابو ذر غفاری بھی رضی اللہ۔ وہ قتل کر رہا ہے، یہ قتل ہو رہا ہے، وہ مدینے سے نکال رہا ہے، یہ مدینے سے نکل رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے ہی نہیں، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ ہم پہ جو بندہ اٹھتا ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ایک بار ہمیں لسٹ دے، منوانا کی نہیں چاہتا ہے، ایک لسٹ تو دے دے گا، ہم دے دیتے ہیں، تو ہمیں بتا کہ تو کنہیں منوانا چاہتا ہے، ایک لسٹ ہم دے دیتے ہیں، ہم تیرے صحابہ کو مان لیتے، پھر تو بتا تو سلمان محمدی کو کیوں نہیں مانتا، تو ابو ذر غفاری کو کیوں نہیں مانتا، تمہارے یاسر کو کیوں نہیں مانتا، تو بلال حبشی کو کیوں نہیں مانتا، ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ کیا یہ صحابی نہیں؟ کیا یہ نبی سے پیار نہیں کرتے؟ ہم آل محمد کو آل محمد کا درجہ دیتے ہیں، صحابہ کو صحابہ کا درجہ۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ اطاعت ہوتی ہے معصوم کی، صحابی معصوم نہیں، صحابی مسلمان ہوا ہے، معصوم نہیں۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ صحابی ایمان لا کے مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا۔ صحابی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صحابی 18 سال میں سورہ بقرہ یاد کر سکتا ہے، 1 منٹ چوری کی رکعت میں ہو، دوسرا پہنچنے سے پہلے قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ صحابی خیبر میں جا سکتا ہے، فاتح خیبر نہیں بن سکتا۔ صحابی خندق میں آ سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑی
بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. لیکن راولپنڈی ہے انشاءاللہ اشرا محرم میں اسلام آباد میں پڑھوں گا ٹھیک 4 سے 5 بجے انشاءاللہ ترلائی کلام روزانہ حاضری ہوگی آپ کے سامنے. آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد بین کو دیکھیں عقیدے میں منافقت نہیں ہوتی. ہم زبردستی آپ ہم سے نہیں کہلوا سکتے کہ ہم فلاں کو بھی مانتے فلاں کو بھی مانتے فلاں. جنہیں ہم نہیں مانتے انہیں ہم نہیں مانتے. ہم جسے مانتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. جسے چھوڑتے ہیں ایک پوری دنیا میں ایک فضا قائم کی. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. بچہ اٹھ کے ہم سے سوال کرتا ہے آپ صحابہ کو نہیں مانتے, آپ صحابہ کو نہیں مانتے, آپ صحابہ. ایک سوال میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کرنے لگا. جب نبی خم غدیر میں اعلان کر کے گئے تھے کل کتنے صحابہ وہاں پہ تھے؟ 1,25,000. مجھے 1,25,000 صحابہ کے نام بتا. میں منبر پہ راولپنڈی پہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں 1,25,000 صحابہ کا نام بتا. جب راولپنڈی ہے میں 25,000 چھوڑتا ہوں 1,00,000 کے بتا. اگلے 4 بندے نیند میں ہیں میں 25,000 اور چھوڑتا ہوں 75,000 کے 50,000 کے نہیں آئے. اب میں سوال کروں تو 1,25,000 چھوڑ کے بھی مسلمان, میں 2-4 چھوڑ کے کافر. وہ لوگ جو علی کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھاؤ. ایک طویل فہرست ہمارے پاس لیکن یہ قطعاً انصاف نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی. مہینے شروع ہوتی ہے اسٹیج پہ چٹانی شروع ہو جاتی. ماتم کہاں لکھا ہے, گھوڑا کہاں لکھا ہے, زنجیر زنی کہاں لکھی ہے, علم کیوں لگاتے ہو, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو. ہم ہیں کہ سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. جس دن ہمارے ہاں سے لسٹ آئی وہ جوابات نہیں دیے جاتے. ہمارا تو بابا جی ایک ہی سوال کمر توڑ دے گا کہ وہ اذان کون سی ہے جو صبح اور ہوتی ہے شام کو. آپ تو ابھی تک یہی طے نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے. آل محمد کے مقابلے میں آنے ایام ازا قریب ہے. ذاکر منظر مہدی کہہ رہے تھے نا, کسی ایک بندے نے کہا ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. جرت ہے دین. ہم قبضے کی جگہوں پہ امام بارگاہ نہیں بناتے. ہم چندے لے کے مدد سے نہیں کرواتے. کبھی کوئی شیعہ بندہ بھی ڈبہ لے کے بس میں چلتا دیکھا. پوری قوم ملک پاکستان کا بجٹ ایک طرف, میری قوم کا 10 دن کا خرچہ ایک طرف. یہ حسین کے نام پہ لٹاتے ہیں, یہ حسین کے نام پہ بہتے ہیں. ہمیں حسین سے عشق ہے, ہمیں حسین سے پیار ہے. ہم بدن کاٹتے ہیں اپنا, ہم لہو بہاتے ہیں اپنا. تجھے میں جرت ہے کسی سے محبت کرنے کی تو پھر ایسے کر. جلوس روکنے پہ کیوں آیا؟ تجھے جس سے محبت ہے اس کے نام کا جلوس نکال. مجھے حسین کی عزت کا سر میرا کوئی شیعہ تھانے جا کے درخواست نہیں دے گا کہ ہم ان کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے. ہم تیرے جلوس کے رستے بھی سجائیں گے, تیرے جلوس کے رستے بھی صاف کریں گے. تو جن سے محبت کرتا ہے ہم تیرے ساتھ چلیں گے. تو ان کا جلوس نکال. ہم حسین کی محنت کرواتے ہیں, تو یزید کا جلسہ کروا. میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. مقابلہ کرنا ہے تو میرا سے کر. ہم اس ملک میں حسینیت کو, حسین کی عاشقوں کو دیوار سے لگنے دیں. ماتم ہمارا حق ہے, حسین ہمارا عشق ہے, مجلس شبیر ہمارا مقصد حیات ہے. ہم پیدا ہی مجلسوں کے لیے, ہماری خلقت کا مقصد ہی حسین حسین.
لہذا میری قوم سے گزارش ہے جتنے بھی سخت حالات ہوں آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کوئی حکومت شیعہ ہوگی تو پھر ہم دل کے مدد سے کرنا گے نہ مزہ اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی ہو راج حسین مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سکتا ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ظالم جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق کہنا ہم آل محمد سے پیار کرتے ہیں ہم 3 دفعہ دن میں مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہتے ہیں خلیفہ کو بلفظ ہم علی کو محمد کے بعد بغیر فاصلے کے خلیفہ مانتے ہیں یہ ہمارا اقرار ہے کہ ہم کسی کو علی اور محمد کے درمیان برداشت نہیں کرتے مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے قطعاً یہ پھر ایک مذہبی بدماشی اور ایک فرقہ واریت کی لہر کو دوڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے شیعہ اس چیز کو نہیں مانتے شیعہ اس چیز یہ ماتم کرتے ہیں یہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے مولوی مان گیا ہے کہ ماتم سے معافی ملتی ہے جو اٹھتا ہے اٹھ کے اب جیسا سوال ہونا چاہیے جواب بھی ویسے جو ماتم ماتم گناہ کی تعریف کیا ہے گناہ کہتے کس گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے کر کے پچھتایا جائے ہم کوئی ماتم چھپ کے کرتے ہیں بازاروں میں کرتے ہیں گلیوں میں کرتے ہیں چوکوں میں کرتے ہیں چھپ چھپا کے نہیں اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے اس گلی میں نہ کرنا اس بازار میں نہ کرنا اس چوک میں نہ کرنا ہم کہتے ہیں ہر گلی میں کریں گے ہر بازار میں کریں گے ہر چوک میں کریں گے رہ گئی پچھتانے کی بات مجھے غازی کے اونچے علم کی قسم ہے میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتا ہے ایام عزا قریب ہیں حسین سے وفا کرنا شروع حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں حسین کو مخلصین کی ضرورت ہے مخلص وہ ہے جو حسین کے مشن کے ساتھ مخلص گردن دو سر دو اولاد دو بچے دو گھر دو عزت دو حسین نہ چھوڑ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو ماتم کے لیے ہاتھ سینے پہ اٹھتا ہے یہ تمہاری طاقت سے اٹھتا ہے اس ماتم کے پیچھے حسرت ہے ایک کالے کوٹے والی بیٹی ہے جو رو کے کہتی ہے کوئی میرے حسین کو روئے بس اتنا پڑھنا پڑھنا میزبان کی حیثیت سے حاضرین جتنے آنسو آئیں گے بزرگوار کے درجات میں اتنا اضافہ ہوگا محرم سے پہلے جتنا رونا ہے اپنوں کو رو لو پھر 2 مہینے نہ کوئی بیٹی باپ کو روئے نہ کوئی بہن بھائی کو روئے 2 مہینے رونا تو صرف زہرا کی بیٹیوں کو رونا تھوڑے دن بعد زہرا تمہارے شہر میں مہمان بن جائے گی گھروں کے دروازے کھلے رکھنا 10 دن اپنی حالت ایسے رکھنا تجھے دیکھ کوئی پہچان جائے تیرا کوئی نقصان ہوا منت کر کے کہوں گا میری قوم ذرا جدت پسند ہو گئی ہے میری قوم کے بچے چاہتے ہیں کہ نہیں جی گھر میں بیٹھ کے مجلس سن سکتے ہیں یہ ایک ذہن بن گیا گھروں میں بیٹھ کے مجلس سنی جا سکتی ہے لائیو مجلس ساری ہم گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے سن گھر میں بیٹھ کے لیکن یاد رکھنا زہرا تیرے گھر نہیں آئے گا زہرا اپنے ہی بیٹے کے گھر آئے گی تو کیسے سوئے گا جب تیرے ذہن میں پتا ہو کہ تیری گلی کے امام بارگاہ میں محمد کی بیٹی آئی ہے مجھے بادشاہ حسین کی قسم ہے میں سخی کا دربار ہے غازی کا علم ہے میں جھوٹ بولوں عباس مجھے ممبر پہ نہ آنے دے بابا جی میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ تم مجلس حسین میں آتے ہو نا تم اپنی مرضی سے ٹائم نکال کر نہیں آئے مجلس سے 1 دن پہلے زینب اور سجاد تیرے گھر آتے ہیں رو کے کہتے کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہے تو نے حسین کو رونے کے لیے جانا ہے ہم پھوپھی اور بھتیجا تیرے گھر آئے ہیں ہم تیرے گھر کی نگرانی کریں گے تو میرے حسین کو رونے کے لیے ضرور سکو جتنا رونا استقبال محرم ایام عزا منت کر کے کہوں گا حسین کے گھروں میں جانا پاگلوں کی طرح حسین کو ڈھونڈنا یہ نہ دیکھنا جا کر چھوٹا پڑ رہا ہے بڑا پڑ رہا ہے جس بارگاہ کا دروازہ کھلا ہو وہاں چلے جانا مٹی میں بیٹھ کر غریب بن کے رہنا گریبان کھلا رکھنا
آستی نے پلٹی رکھی، تجھے بتانا نہ پڑے کہ محرم، تیرا چہرہ بتائے محرم۔ بہنوں بیٹیوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کریں، سارا سال اپنے ماں باپ کے خرچے پہ، شوہر کے خرچے پہ امیر زندگی گزارو، 10 دن کانوں میں زیور نہ پہنو، ایسے نہ ہو دکان میں زیور پہن کے آئے، مجلس میں حسین کی سکینہ بیٹھی، سکینہ کی نظر تیرے کان کے زیور پہ چلے جائے، پھپھی کا دامن ہلا کے کہے اے اماں میرے باپ نے مجھے یمن سے دور ماتم کر سکو، ہائی کہہ سکو تو ضرور کہنا۔ منت کر کے کروں، بھائی بیٹا بن کے گزارش کروں، 10 دن میری کوئی بہن مجلس حسین میں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے پیار کرو، ایسے نہ ہو تو مجلس میں بچے کا ماتھا چوم لے، اصغر کی ماں تیرے پاس بیٹھ وہ رو کے کہ تجھے پتا جو نہیں میرا اصغر کتنا پیارا تھا۔ صرف 10 دن میری قوم کا امتحان ہوتا ہے عقیدے کا، 10 دن بھائی ماتم کر کے آئے، کوئی بہن بھائی سے نہ محبت اپنی جتنا اسے 10 دن اکبر کا صدقہ کرتا، 10 دن قاسم کا صدقہ کرتا، 10 دن غریب بن کے رہنا، 10 دن ایسے زندگی گزارنا جیسے ابھی تمہارے گھر سے جنازہ ہو۔ مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یحییٰ کے مدینے کا رہنے والا ہے، اس نے کہا محرم کا چاند آ گیا۔ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کا شور سنا، میں نے دروازہ کھول کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہنے کہ جعفر صادق کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ یحییٰ کہتا میں بھی اس جلوس میں ساتھ چلا گیا، ہم زہرا کی حویلی کے دروازے پہ گئے۔ یحییٰ کہتا میرے ذہن میں خیال تھا محمد کا بیٹا جعفر صادق کسی کرسی میں بیٹھا ہوگا، لوگ اسے اس کے بابے کا پرسہ دے رہے ہوں گے۔ اس نے کہا میں نے زہرا کے ذہن میں نہ کوئی کرسی دیکھی نہ کوئی تخت دیکھا، میں نے ایک بندے کا ہاتھ لا کے پوچھا جعفر صادق کہاں ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ یحییٰ کہتا میں نے دیکھا جعفر زمین پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا کائنات کو صبر سکھانے والا اتنا تڑپ کے کیوں رو رہا ہے؟ امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار۔ آئے حسین محرم کا چاند غریبوں کی طرح دیکھ، 2 راتیں ہیں محرم کے چاند کو، 2 راتیں۔ منت کر کے کہوں گا محرم کا چاند کوشش کرنا حسین کے گھر دیکھنا، امام بارگاہ میں نہ آ سکو مجھے بھائی بیٹا سمجھ کے، شیعہ قوم کا نوکر سمجھ کے منت مانگنا، محرم کے چاند کا وقت چل جائے، امام بارگاہ میں نہیں آ سکا، بہنیں بیٹیاں لے کے چھت پہ 4 دیواری ہوگی، لائٹ بند کر دیتے، بیٹیوں سے کہنا سروں سے چادریں اتارو، محرم کے چاند کو دیکھ کے کہنا حسین میں تیری زینب کی گلی سے لے کے آیا ہوں، حسین یہ وہ چاند ہے جو تیری بہنوں نے جنگل میں دیکھا تھا، اور زینب نے رو کے کہا تھا حسین یہ کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ میرے سر سے برقع بار بار گر رہا، غریب بن کے بے بس بن کے محرم کا چاند دیکھ، 10 دن غریبوں کو رونا، بس ایک تیاری کا مضمون اور آپ کو سلام۔ 28 رجب مدینے کا شہر، تنگ و تاریخ گلیاں، آدھی رات حسین کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، مسلمانوں کے دروازے بند تھے، آدھی رات کو قبر محمد پہ 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات حسین نانے کی قبر پہ آ کے نام نہ تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں، نہ لوگ آباد ہیں، نہ میری بہنیں تیار ہیں، نہ تیرا مدینہ سو رہا ہے، میری سکینہ جاگ رہی ہے۔ اگر تو ہائے کہہ سکے تو میں جملہ بدلوں، آرام کرتی رہی صحابہ کی بیٹیاں، سامان باندھتی رہی محمد کی بیٹیاں، مدینے میں ہر ماں کا بچہ اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا، رباب اصغر کو ہاتھوں میں لے کے تیار کھڑی تھی، 40 دروازوں کو تالا لگ چکا تھا، سغرا کے ہاتھ میں چابیاں آ چکی تھی، اونٹوں پہ سامان رکھا جا چکا تھا،
پورے 2 مہینے تم نے رونا، مجھے بول کے بتاؤ حسین مدینہ سے کتنے اونٹ لے کے گئے؟ بابا جی 53 اونٹ۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا مفسر اور محقق گزرا جن کا نام تھا حافظ کفایت حسین، انہوں نے اونٹوں کی فہرست لکھی اپنی کتاب میں۔ میں فہرست پڑھوں جگر پڑ گیا، وہ کہتے ہیں حسین کے 53 اونٹوں میں کیا کیا، انہوں نے کہا 15 اونٹوں میں صرف سیداریوں کی چادریں تھیں۔ تو ہائے نہ کہہ سکا تو کوئی امیر ہے؟ گھر سے تو چادریں بڑی لے کے آیا تھا حسین۔ میں نے کہا میں صرف اونٹوں کی فہرست بنوں گا تو میں جگر پڑ جاؤں۔ تو نے 15 اونٹ سنیے، میں اگلے 10 سناؤں۔ 10 اونٹوں میں اکبر کی شادی کا سامان تھا۔ رو رو کے سغرا کہہ رہی تھی چاچا غازی بابا حسین سے کہے تیرے اونٹوں میں جگہ نہیں ہے، میں پیدل چلی جاتی ہوں، اکبر کو میرے بغیر صحرا نہ پہنانا، میں نے اکبر کا پلو باندھنا ہے، میری بڑی حسرت تھی اکبر صحرا سجائے۔ حسین نے اونٹ تیار کر لیے، اونٹ تیار، ہر کوئی گھوڑوں میں بیٹھ گیا، بس تیاری سننا تیاری۔ میں مدینے سے سیدوں کا نکلنا پڑنے لگا، حسین کی آواز آئی عباس، جی میرے مالک، غازی ہر کوئی آ گیا، عباس کا سر جھکا ہے، بابا جی عباس رو رہے۔ حسین نے کہا عباس میں نے تجھ سے پوچھا ہے ہر کوئی آ گیا؟ عباس پھر بھی روتا ہے۔ حسین قریب آ گئے تھے، عباس سارے آ گئے، لوگ کہتا علی کی بیٹی نے، میں نے پڑھا ہے، ذرا عباس کے کلیجے سے پوچھ اس نے کیسے کہا مولا ہر کوئی آ گیا، اور محمد کی ماں نہیں آئی۔ حسین نے دیکھا عالیہ نہیں آئی، نہیں، حسین تیزی سے چلے، عالیہ کے دروازے پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے زہرا کے دروازے پہ محمد کی، وہی رسول والا سلام دہرایا، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ، محمد کی بیٹی تجھ پہ غریب کا سلام ہو۔ اندر سے بی بی کی آواز آئی علیکہ السلام یا اخی، اور میرا بھائی تجھ پہ بہن کا سلام ہو۔ اگلے جملے سے پڑھنے سے پہلے شیعہ مر نہ جائیں، حسین رو کے دے عالیہ اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے، دروازے میں رو کے کہتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ حسین رو کے کہتا میرے بس میں ہوتا تجھے ایک بار بھی نانے دیتا، میری مجبوری بن گئی، دین نانے کا بچانا، ولایت بابے کی بچانی، رو کے کہتی تو نہ رو میں گھر سے باہر آ رہی ہوں۔ حسین نے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی، علی کی بیٹی کا پہلا قدم باہر آیا، اکبر دوڑ کے آگے آیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، بی بی نے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی، علی کی بیٹی کا دوسرا قدم حجرے سے باہر آیا، اور محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے، آگے آگے علموں والا عباس امامہ اتار کے کہہ رہا آل حجاب آل حجاب آل حجاب، اور فرشتوں آنکھیں بند کرو، علی کی بیٹی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، آواز بہتر کرنا ساؤنڈ والا بھائی، آل حجاب، پروازیں بند کرو۔ علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی، میرے بس میں ہوتا میں زندگی ختم کر لیتا، ابھی زہرا کی حویلی کا باہر والا دروازہ نہیں آیا، زینب زمین پہ بیٹھ کے دی اکبر بابے سے پوچھ کتنا چل رہا ہے، میں تھک گئی ہوں، میرے پاؤں سوج گئے ہیں۔ حسین روز کہتے زینب ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 مول، شرابیوں کے مجمع، درباروں کی پیشیاں، پتھروں کی بات، حوصلہ حوصلہ، بس 2 منٹ اور پڑھ لیں۔ زینب
علی میری شہزادی، اب علی والا چلا رو کے کہتی میں نہیں تھکی، پتا کتنا چلنا ہے۔ حسین رو کے کہتے تو شریکت الحسین، زینب تیرے تو سفروں کی فہرستی بڑی ہے، زینب میں نے تو کربلا سونا ہے، زینب تجھے تو شام تک جانا ہے۔ رو کے کہتی آنسو چھپا، تو نہ رو، میں چلتی ہوں، میں چلتی ہوں، مجھے بتا کتنا چلنا ہے۔ ادھر علی کی بیٹی اپنے محمل کے قریب آئی، محمل کے قریب آنا تھا، غازی نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، آنکھیں بند کری، بسم اللہ میری سیدزادی۔ بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھا، ساری زندگی نوکری کی ہے، آج تو انہیں سوار نہیں کروانا۔ عباس کے قدم ہٹے، علی اکبر آگے بڑھے، رو کے کہتے آج ماں سمجھ کے میں سوار کرواؤں، فرمایا تیرے سحروں کی خیر ہو لیکن آج تو انہیں بھی سوار نہیں کروانا۔ حسن کا یتیم دوڑ کے آیا، فرمایا میرا یتیمی کا دعویٰ ہے، اگر مجھے بھائی سمجھے تو میں حسن کی جگہ سوار کرواؤں، فرمایا آج تو انہیں بھی سوار نہیں کرانا۔ اور نہ محمد کہتے اماں ہم آئے، فرمایا اکبر کا صدقہ ہو میرے قریب نہ آنا۔ حسین رو کہتے اگر تو کہے تو تجھے قریب سوار کروا